اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور والا مفتی طارق مسعود دعوت برکاتہم عالیہ قدسیہ حفظ اللہ کی ایک ویڈیو مجھے بھیجی گئی، موصول ہوئی، جس میں یہ بیان فرما رہے تھے آپ کے لگژری لائف اسلام میں گزارنا جائز ہے، یعنی لگژری لائف، امیروں والی زندگی، عیاشی والی جائز ہے۔ اور یہ نبی رحمت، اور یہ انہوں نے دلیل کیا پکڑی کہ سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے بادشاہت دی، ان کو اللہ رب العزت نے عیش و عشرت والی زندگی دی۔ اگر اسلام میں عیش و عشرت والی زندگی گزارنا جائز نہیں ہے، تو اگر دین میں اگر جو ہے اللہ کے نزدیک فرما رہے تھے، اللہ کے نزدیک شریعت میں عیش و عشرت والی زندگی گزارنا جائز نہیں ہے، تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیوں عیش و عشرت والی زندگی دے دی بھائی؟ کیوں اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ عیش و عشرت والی زندگی سے سرفراز فرما دیا؟ کیوں اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو جو ہے بادشاہ بنا دیا؟ یہ بتا رہے تھے، اور اس کو دلیل بنا رہے تھے اپنی لگژری لائف گزارنے کی۔ اس سلسلے میں یہ ایک بات بتا دوں آپ کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، تو اب آپ کی شریعت نافذ ہو گئی، اور پہلی جتنی بھی شریعتیں تھیں سب کی سب منسوخ ہو گئی، سب کی سب منسوخ ہو گئی۔ تو اب ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کو تو آپ بھی جانتے ہیں، مفتی طارق مسعود دعوت برکاتہم عالیہ۔ تو ہمارے نبی نے کس چیز کو اختیار کیا ہے؟ آیا آپ کے نزدیک سلیمان علیہ السلام کا عمل افضل ہے، یا آپ کے نزدیک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل زیادہ افضل ہے؟ ان کا اختیار کردہ چیز جو ہے زیادہ افضل ہے، تو بے شک پوری امت یہی کہے گی کہ ہمارے نزدیک ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اختیار کردہ چیز وہ افضل ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلا نقطہ اٹھایا کہ سلیمان علیہ السلام کو عیش و عشرت والی زندگی کیوں دی، اگر دین کے اندر جو ہے اللہ جو ہے عیش و عشرت کو پسند نہیں کرتا؟ ارے وہ اس وقت کی ضرورت تھی، اس وقت سنی ایسے لوگوں کی جاتی تھی، اس وقت کی ضرورت کے تحت دی، اور دوسری بات ہے کہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب اگر سلیمان علیہ السلام کو آپ دلیل بنا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اللہ رب العزت نے لگژری لائف دی، تو اگر یہ اللہ کے نزدیک ناجائز ہوتی تو اللہ رب العزت نے ان کو کیوں دی؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر آپ پورے ان کی شریعت میں داخل ہو۔ بھائی سلیمان علیہ السلام نے جو 100 شادیاں کی، بخاری شریف میں جیسے موجود ہے، 100 شادیاں کی، تو آپ بھی 100 کریں۔ آپ کیوں 4 سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے بیک وقت؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں گے کہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں۔ تو بھائی سلیمان علیہ السلام نے تو 100 کی ہیں، تو آپ بھی کریں نا، کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں آپ نے سلیمان علیہ السلام کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے کہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، ان کا لائق ہے جو شریعت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا تا قیامت کے لیے نافذ ہو چکی ہے۔ صحیح ہے؟ تو اب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کریں گے، یہاں پہ ان کے طریقے پہ عمل کریں گے، تو یہاں پہ آپ حضور کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ سلیمان علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ تضاد کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ بتانا چاہ رہا ہوں میں لوگوں کو۔ دوسری بات یہ ہے، جو دوسرا پوائنٹ ہے میرا، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اختیار کی وہ ہمارے نزدیک بہتر ہے، یا سلیمان علیہ السلام نے جو اختیار ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار کیا؟ آپ کو تو حکم دیا گیا، باقاعدہ آپ کو اجازت دی گئی، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے جو ہے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، سونے کے پہاڑ بنا دیے جائے۔ آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اے اللہ، میں تو جو ہوں کیا کہتے ہیں مسکینی اختیار کروں گا، غربت اختیار کروں گا، تو میرے لیے تو میرے نبی کا عمل بہتر ہے نا، افضل ہے۔ تو اسلام میں لگژری لائف کی اجازت نہیں ہے حضور والا، اس چیز کو آپ چھوڑ دیو۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جو ہے صحیفہ پڑھ رہے تھے، تو پوچھا کہ کیا ہے جی؟ داؤد علیہ السلام کا جو ہے وہ تھا صحیفہ تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ عمر، اگر موسیٰ بھی واپس آ جائیں تو وہ بھی ہدایت نہیں پا سکیں گے جب تک وہ میری اطاعت نہ کرے، میری پیروی نہ کرے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی ان کی شریعت بالکل ختم ہو گئی، ان کی نافذ کردہ شریعت اب کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب جو نافذ کردہ حیثیت رکھتی ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی شریعت ہے جو آپ نے نافذ کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر، یہ اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں تیرے محمد کی اطاعت کرنی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہیں کریں گے تو وہ بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی شریعت پہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ان کو کیسے آپ دلیل بنا رہے ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو پھر میں بھی ایک دلیل پکڑتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کہ آپ مانیں گے
میں آپ سے کہتا ہوں بھئی اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو بڑی مرادوں سے ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے، یہ یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے جو تیرے بزرگوں کی لایا گیا نافذ کردہ دین اس کو. اتنے بابرکت نبی جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کری کہ ہم تمہیں ایسا بیٹا دیں گے جو نیک ہوگا، صالح ہوگا، اچھا ہوگا، ایماندار ہوگا، جس سے آج سے پہلے ہم نے یحییٰ نام کا کوئی بندہ نہیں بھیجا، اس کا نام ایسا ہوگا جو آج سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں. تو پھر انہوں نے ساری زندگی آپ نے کیا فرمایا، یا یحییٰ فض الکتاب بالقوہ، پکڑ لے قوت کے ساتھ کتاب کو، اپنے کلام کو جو آپ کے بزرگوں پہ نازل ہو، تورات، زبور. تو اب کیا ہوا، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی شادی نہیں کی، ساری زندگی آپ جو ہیں بغیر شادی کے آپ نے زندگی گزاری، کنوارے رہے، آپ شادی نہیں کیا. اب اگر میں دلیل پکڑوں کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں شادی کرنے کی، شادی کرنے سے کیا وہ ضروری چیز نہیں ہے، شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس کے پاس مال و دولت ہے وہ بھی نہ کرے، تو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نہیں کری. اگر اللہ یہ شادی کرنے کو اتنا پسند کرتا تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو شادی کے بغیر کیوں چھوڑتا، ان کو شادی کا حکم کیوں نہیں دیتا، کیوں نہیں دیا اللہ نے. اب اگر میں یہ دلیل پکڑوں تو مفتی طارق مسعود صاحب مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. اس وقت وہ جواب یہ دیں گے کہ بھائی یحییٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو چکی ہے، ان کے دور میں بھلے ان کی شریعت میں بھلے شادی کرنا جو ہے ضروری نہ ہو، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں شادی کرنا ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی حالت میں بھی نکاح کیے ہیں، غربت کی حالت میں ہی نکاح کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب وہاں پہ آپ یحییٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے، یہاں پہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے. وہی اپنے مطلب کی بات آ جائے تو لے لو، بس جہاں سے لے لو، جو یہودیوں کا طریقہ تھا، خیر معذرت کے ساتھ. تو اب بات کرنے کی یہ ہے کہ میں صاف بات کرتا ہوں، بری لگے اچھی لگے آپ کو. اب آپ دیں ان دلیلوں کے توڑ کہ لگژری لائف جائز ہے، اور دلیل بنا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کو. ارے ہمارے لیے سر چشمہ ہدایت ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، ان کی شریعت تو ختم ہو گئی، ورنہ آپ کریں 100 شادیاں، یہ آپ کہیں نہیں ہماری شریعت میں اجازت نہیں. تو جو ہماری شریعت یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کریں نا آپ، کہ آپ نے کیا اختیار کیا. سلیمان علیہ السلام کو کیوں دلیل بنا رہے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، طارق مسعود صاحب لگژری لائف گزارنے کے لیے آپ ان کو دلیل بنا رہے ہیں. اب آئیے آگے. اس کے علاوہ یہ میں نے 3 دلائل دیے. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو معرفت الحدیث میں بھی موجود ہے، ہمارا وفاق کا نصاب ہے، اور ہم جب دورہ حدیث کرتے ہیں اس میں بھی گزرتی ہے. مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انسان کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا اپنے، تو جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مال سے بچاتا ہے، اور ایسے بچاتا ہے جیسے کوئی مولج کسی کو مریض کو کہے کہ تجھے پانی سے بچنا ہے، تجھے نقصان ہوگا، تو مریض جیسے اس پانی سے بچے گا نا، ایسی اللہ اس بندے کو مال سے بچاتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. پھر یہ سب کیا ہے حضور. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے غریب لوگ، میری امت کے غریب غربا مسکین لوگ امیروں سے 500 سال پہلے، مشکات کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ المجمع الزوائد میں بھی امام ہیثمی علیہ رحمہ، امام بخاری کے استاد ان کی کتاب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کے غریب غربا مسکین لوگ میری امت کے امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت کے میووں کے مزے لوٹیں گے، اور ابھی امیروں کا حساب چل رہا. تو حضور والا یہ سب روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ملتی ہے غربا کی فضیلت کی؟ نہیں ملتی، کیونکہ ان کی شریعت ہی کچھ اور تھی، اور یہاں جو شریعت اللہ کے نبی نے دی وہ بالکل ایک مختلف شریعت ہے. یہاں پہ غریبوں غربت کو، مسکینی کو اختیار کرنے کی فضیلت بیان کی، جبھی تو ہمارے نبی نے اختیار کری. تو پھر لگژری لائف کیسے جائز ہو گئی؟ اب آپ بتائیے. تیسری چیز ایک اور بات آپ کو بتاؤں، دلیل دوں. جب امہات المومنین ہماری اماں عائشہ صدیقہ، حضرت جو ہے دوسری جتنی بھی ام سلمہ، اور ساری ہماری جو ہیں امہات المومنین، انہوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو بھی پتہ بڑی مشہور حدیث ہے، انہوں نے اللہ کے نبی پاک نے کیا فرمایا رسول اللہ کہ بڑے بڑے بادشاہ لوگ جو ہیں ان کی بیویاں بڑی بڑی جو ہے چیزیں استعمال کرتی ہیں، سونا زیورات ہوتے ہیں، ہر عیش و عشرت ہوتی ہے ان کے پاس، عیش و عشرت ہوتی ہے. تو ہمارے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے، ہم تو آپ کی بیوی، ہم تو نبوت کے، ہم تو جو امت کے نبی کی بیوی ہے، ہمارے پاس بھی یہ سب. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے دین میں تو لگژری لائف جائز ہے تو تم لگژری لائف اختیار کرو. میں ابھی جو حبشہ کے بادشاہ سے کہتا ہوں بھائی بھیجو اتنا سونا بھیجو، سب آپ کے مرید تھے حبشہ کے بادشاہ، کو آپ کہتے ہیں لاؤ بھائی بھیجو، فلاں کو بولتے بھائی جاؤ بھائی بھیجو،
बनु हाशिम को ही बोल देते हैं कि जाओ वही सोना जेवरात लाओ, तो कोई कमी थी? हज़रत उस्मान को कह देते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई कमी थी? नहीं थी आपके लिए। लेकिन आपने वहाँ अपनी बीवियों को क्या कहा, उम्महातुल मोमिनीन को आपने क्या कहा? आपने कहा देखो भाई अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया से बेरुखबती इख्तियार करनी पड़ेगी। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा और आखिरत को लेना पड़ेगा, और अगर नहीं रहना चाहती तो फिर आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको दुनिया चाहिए तो फिर आपको मैं अच्छे तरीके से अलग कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ये तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब खुद हदीस मिंबर पे बयान करते रहते। तो खैर बात करें तो फिर खुद इस मौके पे कैसे बोल गए, तो क्या अपनी ज़ात की बात आ गई ना। लग्जरी लाइफ जब खुद को गुजारनी है तो वो दलील तो पकड़नी पड़ेगी। खैर मैंने तोड़ दी आपकी सारी दलीलें। तो आपने जितनी भी उम्महातुल मोमिनीन है वो सब जब गई अपने वालिदैन के पास, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला, हज़रत उमर को पता चला, आपकी जो बेटी थी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जो हमारी माँ है उनको पता, जब उन्होंने जाके बताया तो हज़रत उमर गुस्से में आ गए कि भाई तुमने नबी वसल्लम से इस चीज़ का दुनिया का मुतालबा क्यों किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत आयशा पे जो है नाराज़ हुए कि आपने क्यों मुतालबा किया, इस चीज़ का मुतालबा नहीं करना था, और तमाम उम्महातुल मोमिनीन। तो अब बात कहने की ये, फिर उसके बाद आप वापस गई तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि हाँ कर लो। अल्लाह के नबी नहीं, अगर मेरे साथ रहना है तो या तो दुनिया इख्तियार करनी पड़ेगी, अगर दुनिया इख्तियार करनी है तो चली जाओ, अगर दीन चाहिए आखिरत चाहिए तो फिर मेरे साथ रहो, यानी मेरे साथ रहना पड़ेगा तो दुनिया से बेरुखबती इख्तियार करनी पड़ेगी। अगर मेरे साथ रहना है तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया को जो है उसको जो है पसे पुश डालना पड़ेगा। ये अल्लाह के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी उम्महातुल मोमिनीन, हमारी उम्महातुल मोमिनीन से, अपनी ज़ौजा मोहतरमा से, तमाम से रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना व अजमाइन। तो आप तमाम से फरमाया कि भाई तुम्हें अगर दुनिया चाहिए तो मुझसे जुदा हो जाओ, अगर तुम्हें आखिरत चाहिए तो मेरे साथ रहो, क्योंकि असल अजर आखिरत का ही है। तो दोनों चीज़ें कभी साथ नहीं मिल सकती। तो लिहाजा हुज़ूर वाला जब दो चीज़ें एक साथ मिल नहीं सकती तो आप कैसे उनको एक जगह जमा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लग्जरी लाइफ की इजाज़त नहीं दी उम्महातुल मोमिनीन को, बल्कि कहा कि आप हसन तरीके से आप जुदा हो जाइए, अगर आप ये चाहती हैं तो मैं आपको नहीं रोकता, आप जा सकती हैं, लेकिन मेरे साथ रहना है तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे लिए जो चश्मा हिदायत है, और सूरह अहज़ाब में भी जैसे कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए जो बेहतरीन नमूना है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। तुम्हारे लिए दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का जो बेहतरीन नमूना है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है, ज़ात मुबारक है। सूरह अहज़ाब में तो ये तो नहीं कहा गया तुम्हारे लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना, क्यों नहीं कहा? दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, हैं क्यों नहीं कहा गया? बल्कि ये कहा गया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है, सर चश्मा हिदायत जो है तुम्हारे लिए वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। उनकी ज़िंदगी, उनकी हालत बाबरकता, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन। सूरह अहज़ाब उसमें मौजूद है, आप पढ़ लीजिए, आपको पता है आपको सब। बेहतरीन नमूना तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत। ये तो नहीं कहा गया सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाबरकत ज़िंदगी आपके लिए जो बेहतरीन, नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ जो दलील पकड़ी जाएगी वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पकड़ी जाएगी। और वैसे भी सारी नबियों की लाई गई शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी मनसूख, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी मनसूख। तो जब मनसूख हो गई तो मनसूख चीज़ से आप जो है दलील पकड़ ही नहीं सकते। अब मैं ही ऐसी सवाल कर दूँ कि भाई जो लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को दलील बना के लग्जरी लाइफ को जायज़ कह रहे हैं, तो भाई नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में उनका क्या ख्याल है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुनिया नहीं मांगी, आपने तो कहा कि भाई आखिरत ही सब कुछ है। और फिर ये तमाम हदीसें जो गरीब गुरबा के फ़ज़ाइल हैं, क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम से कोई मिलते? नहीं, ये नबी रहमत ने बताया हमें। तो पता चला कि ये जो हमारी शरीयत है एक कदर मुख्तलिफ शरीयत है। ये चीज़ मुफ्ती तारिक मसूद साहब को समझनी चाहिए। तो लिहाजा मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो दलील दी थी लग्जरी लाइफ गुजारने की, बेबुनियाद बात है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। एक शरीयत मनसूख हो चुकी है। मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि मैं याह्या अलैहिस्सलाम को दलील बना लूँ, कहूँ जी शादी करना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, जिसके पास पैसा वो भी ना करे। याह्या अलैहिस्सलाम के पास भी पैसा था, चाहते कर सकते थे, जब तो बड़ी आसानी से मिल जाती थी। अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने तो बकरियाँ चला के जो है निकाह कर लिया, तो याह्या अलैहिस्सलाम नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो मैं भी कह दूँ भाई याह्या अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, इसलिए लिहाजा अगर अच्छी चीज़ होती है तो अल्लाह जो अपने नबी के लिए पसंद करता, अल्लाह ने नहीं की तो फिर मैं भी जो क्या कहते हैं मैं भी नहीं करता, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या कोई दलील मानेगा? ये
نہیں بھائی سب یہ وہاں پہ مفتی صاحب کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ تو یحییٰ علیہ السلام کی زندگی تھی، ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کی، مگر وہ شریعت منسوخ ہو چکی، اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے افضل کون ہے، ہمارے لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ بھائی امام الانبیاء ہیں، آپ نے امامت کرائی ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی، جب آپ معراج پہ گئے تھے آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے، اب امام الانبیاء ہیں، آپ کی ذات بابرکت میرے لیے زیادہ حجت رکھتی ہے یا یحییٰ علیہ السلام کی؟ نہیں، میرے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت زیادہ حجت رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ مفتی طارق مسعود اس طرف آ جائیں گے اور وہاں پہ اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے لگژری لائف جیسے سب جانتے ہیں وہ گزارتے ہیں، تو وہ پوری کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو دلیل پکڑیں، حالانکہ ان کی شریعت منسوخ، ان کی شریعت میں 100 شادیاں بھی ہیں، تو آپ 100 شادیاں کریں نا، پھر آپ 4 کیوں جمع کرتے ہیں؟ 4 سے زیادہ کیوں نہیں کرتے بیک وقت؟ کیوں جمع نہیں کرتے بیک وقت؟ 5 کر لیں آپ، نہیں آپ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے نہیں ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں گے، وہاں آپ اپنی نفس کو پورا کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کو پکڑ لیں، تو سوچنے والی بات ہے حضور والا۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں نافذ چلنا ہے تو پوری کرو پھر، حالانکہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی۔ کیا کہا انہوں نے تعالیٰ عنہ کو؟ کہا کہ موسیٰ بھی آ جائیں تو تیری محمد کی اطاعت کیے بغیر ہدایت نہیں پا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا کی شان ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لگژری لائف کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، اگر ہوتی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو، امہات المومنین کو، جن کے نکاح اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں بھائی، جن کے پیغامات اللہ نے حکم دیا تو آپ نے بھیجے کہ میرا نکاح عائشہ سے کر دو، میرا نکاح حفصہ سے کر دو، ہے ایسے ہی نہیں کرتے نبی کوئی عمل۔ حدیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی عمل جو شریعت کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، میں ہر عمل کرتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں شریعت کو۔ تو آپ کو اجازت تھی، آپ نے کرے نکاح، تو آپ یہ بتائیے، آپ کی جو امہات المومنین نے کہا کہ ہم بھی لگژری لائف گزارنا چاہتے ہیں اور بادشاہ کی بیویاں گزارتی ہیں، تو آپ نے تو اجازت نہیں دی۔ تو جس چیز کی میرے آقا نے اجازت نہیں دی، اپنی بیویوں کو اجازت نہیں دی، ہماری ماؤں کو اجازت نہیں دی، آپ کیسے عام لوگوں کو اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب؟ تو لہٰذا لگژری لائف کا اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔